جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تب پاکستان کے اوپر تقریباً 24,000 ارب کا جو ہے وہ قرضہ تھا، لون تھا. اور یہ وہ والے ارب نہیں، حبیبی حیا حیا، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. اچھا، یہ میں پیسوں کی بات کر رہی ہوں، جو پیسے ہوتے ہیں نا 1 ارب 2 ارب 3 ارب نا، اس کی بات کر رہی ہوں. وہ سعودی والے عرب یا وہ یو اے ای والے وہ ڈانس والے، وہ اس کی بات نہیں کر رہی. یار آپ نے یہ تو بڑا غلط اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ پیسے دے دو، ورنہ اس طرح کے ورڈز تو آپ نے کبھی پاکستان کے لیے بھیک مانگتے ہوئے، سوری کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، لون چل رہا تھا، کیونکہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ. تو بالکل اس لیے کہ گورنمنٹ کو سچ بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. ویسے تو انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ آلموسٹ ان کے اپنے ہی پسند کے لوگ موجود ہیں جو وہی بات کرتے ہیں جو گورنمنٹ سننا چاہتی ہے. لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی بات کرتے ہیں جو کہ سچ ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو پسند نہیں آتی ہے. تو خیر اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز گورنمنٹ کو پسند نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ کوئی بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اگینسٹ جو ہے وہ جرنلسٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور ابھی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، آئی تھنک لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی جو ہے حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ممبرز ہیں اور یا پی ٹی آئی کے ممبر یا گورنمنٹ کے لوگ بار بار پہلے کہا کرتے تھے کہ جی جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس میں اتنی مہنگائی تھی، یہ تھا وہ تھا وہ تھا. تو ایک ہمارے پاس چائنا کے ارسطو ہم انہیں کہتے ہیں، اسد عمر صاحب. پہلے ہم ان کا ایک کلپ دیکھتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. 19 روپے کلو چینی کے اوپر ٹیکس لے رہی ہے حکومت، 30% اضافہ کھانا پکانے کے تیل کے اوپر. یہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر. جب وہ چینی لینے جاتے ہیں، جب وہ دودھ لینے جاتے ہیں، جب وہ کھانا پکانے کا تیل لینے کے لیے جاتے ہیں، یا وہ مٹی کا تیل یا اپنی موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلانے کے لیے جاتے ہیں. پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً 15 سے 16 روپے قدر گر گئی ہے روپے کی. صرف روپے کی قدر گرنے سے اس وقت ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس کے اوپر جو قرضے کا بوجھ ہے وہ اس 6 ماہ کے اندر 40,000 روپے سے زیادہ کا اضافہ کی. عوام کے ووٹ لی بھی حکومت آئے گی جس نے ان تمام بلا واسطہ ٹیکسوں کو کم کرنا ہے. جو متوسط طبقے کے اوپر، جو غریب کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے اس کو کم کرنا. جی، تو آپ نے دیکھا اسد عمر صاحب کتنے پریشان تھے پبلک کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تب پاکستان کے اوپر تقریباً 24,000 ارب کا جو ہے وہ قرضہ تھا، لون تھا. اور یہ وہ والے ارب نہیں، حبیبی حیا حیا، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. اچھا، یہ میں پیسوں کی بات کر رہی ہوں، جو پیسے ہوتے ہیں نا 1 ارب 2 ارب 3 ارب نا، اس کی بات کر رہی ہوں. وہ سعودی والے عرب یا وہ یو اے ای والے وہ ڈانس والے، وہ اس کی بات نہیں کر رہی. یار 24,000 ارب جو تھا وہ پاکستان کے اوپر قرضہ تھا، لون تھا. اور جب سے خان صاحب آئے ہیں انہوں نے آتے کہ آپ نے تو گھبرانا کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے اب وہ 40,000 سے زیادہ، 40,000 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ قرضہ ہو چکا ہے. یعنی 40,000 ارب روپے پاک روپیز سے زیادہ کا جو لون ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. اور ہم لوگ بہت خوش ہیں، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں نا، پیسہ جتنا زیادہ ہو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے نا. یہ لون ہے، واپس کرنا ہے. اچھا خیر چھوڑیں، ہمیں کیا. ہاں، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب لون کہیں سے کہیں پہنچ گیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے خوش ہیں اور بڑا اچھا وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنا لون پاکستان کے اوپر اب ہو گیا. یعنی جتنا قرضہ پچھلے گورنمنٹ نے جو ہے وہ 8 سال میں لیا تھا اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ لون عمران خان صاحب نے صرف 3 سال میں لے لیا. تو اسی سے آپ اسپیڈ کا اندازہ لگائیے کہ کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جس وقت گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی جو موجودہ بیگم ہے، یعنی جو کرنٹ وائف ہیں، یعنی کہ جو تازہ انہوں نے ابھی شادی کی تھی کچھ سال پہلے، یعنی 3 سال پہلے جب گورنمنٹ بنی تھی نا، تو پھر اس وقت اچھا نہیں لگتا نا پرانی بیگم لے کر. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے پھر بیگم بھی نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ بھی نہیں تھی. اور سب ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ CNN جو ہے اس کو ایک انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے، اور اس انٹرویو میں جو ہے وہ خیر خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ تو نہیں کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں جو انفارمیشن دی اس کے بعد حقانی نیٹ ورک والے خود پریشان ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ ہیں کون.
وہ مطلب وہ دوسروں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جی مطلب آپ کو کچھ پتہ ہے خان صاحب نے جو بات کہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ تو ان کو جو ہے انہوں نے ملا دیا جی، جو پشتون ٹرائب ہے ان کے ساتھ ملا دیا، اور کوئی بات نہیں، کنفیوژن ہو جاتی ہے، ایسی کیا بڑی بات ہے۔ اب سارے لوگ پیچھے لگ گئے، ہر کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں جس کا جو دل کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے بیٹھ کے خان صاحب کے لیے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بتا دیا کچھ بھی ان کا دل کرا، پرائم منسٹر ہے بھائی، کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ جو بتائیں گے وہ وہی کہیں گے۔ اور اب دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب بالکل یہاں پہ تاج پہن کے بیٹھے ہوئے، اور شاہ صاحب نے جی یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے یعنی پوری دنیا جو ہے اس سے انہوں نے کہا ہے جہاں جہاں پہ پیسہ ہے، مطلب جو بڑی کنٹریز ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی طالبان کی مدد کریں، طالبان کو فنڈ دیں، طالبان کی گورنمنٹ بنانے میں مدد کریں، اور طالبان کو ظاہر ہے پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیں، ورنہ کیا، ورنہ پھر کچھ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ پتہ نہیں خان صاحب نے کون سی جو ہے نا ڈان والی فلم دیکھ لی ہے کہ جس کے بعد وہ اس طرح کی باتیں دنیا کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں کہ مطلب فنڈ دو، نہیں تو مطلب خان صاحب کہہ رہی ہوں سوری، شاہ صاحب ایسے دھمکیاں دے کے تو فنڈ نہیں لیے جاتے، آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ آپ تو ماہر ہیں سر، آپ تو ہر وقت امریکہ، چائنا، سعودی عرب کے آگے، اور قطر، بحرین، کون سر کس کس کے آگے آپ نے ہاتھ جوڑ کے پیسے لیے ہیں اور پیسے مانگے سر، مطلب آپ کو سکھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں بتا سکتی ہوں آپ کو، آپ تو خود ماشاءاللہ آپ کو تو مطلب ٹیلنٹ ایسا ہے کہ آپ کو تو طالبان نے بھی آپ سے ہی سیکھنا ہے کہ آخر پیسے مانگے کیسے جاتے ہیں۔ تو سر آپ نے یہ تو بڑا غلط اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ پیسے دے دو، ورنہ اس طرح کے ورڈز تو آپ نے کبھی پاکستان کے لیے بھیک مانگتے ہوئے، سوری کیا بولتے ہیں اس کو، انگلش میں لون بولتے ہیں بھیک کو، ہاں سر آپ نے بہت دفعہ لون مانگا ہے، کبھی چائنا سے، کبھی امریکہ سے، کبھی قطر سے، کبھی کویت سے، کبھی سعودی عرب سے، تو وہی والی تھیوری ادھر بھی آزمائے نا، ان کو تو آپ نے کبھی اس طرح سے دھمکیاں نہیں دی ہیں کہ دے دو پیسے ورنہ ہم دیکھ لیں گے۔ تو مطلب یہ چیز آپ کو جو ہے نا وہ طالبان کو بھی سکھانی چاہیے کہ ایک آرٹ ہے، پیسے مانگنا ایک آرٹ ہے، اور کسی کی جیب سے پیسے نکلوانا اس سے بھی بڑا آرٹ ہے۔ یعنی پیسے تو کوئی بھی مانگ سکتا ہے نا، کوئی بھی جا کے کہہ سکتا ہے جی پیسے دے دو، اگلا کہے گا نہیں دے رہے چلو نکلو ادھر سے، لیکن پیسے مانگنا اور اس کے بعد وہ پیسے نکلوا بھی لینا، یہ ایک آرٹ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا ہنر ہوتا ہے، اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ کوئی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو مطلب سمجھے اگر دنیا میں 100 لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے 10 کو صرف یہ آرٹ آتا ہے، اور اس میں سے 8 جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان پروگریس کر رہا ہے اور ہم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جی پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ پچھلی گورنمنٹس کے مقابلے